میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی اور شاید وہ ویڈیو کسی ایتھیسٹ نے کوئی ایتھیسٹ جرنلسٹ ہے، اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور اس نے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ مسلمان عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو اس تعلق سے مسئلہ بالکل واضح ہے، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی نیت کیا ہے، یعنی اس نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے، پورا ایک شو اس نے کیا ہے۔ اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دھرم سنکٹ، یعنی گویا کہ مذہب جو ہے وہ پرابلم میں ہے، سنکٹ میں ہے، اور اب اس کی اصلاح کی جانی چاہیے، اس میں ریفارم لانا چاہیے۔ اور اس نے آخر میں یہی کہا ہے کہ جو ریفارم آتا ہے وہ ود ان آتا ہے، یعنی کمیونٹی خود ریفارم کرے تو پھر وہ مذہب۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نے قرآن سے یا حدیث سے کہیں سے یہ ثابت نہیں کیا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا یا نہ جانا یہ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ کہیں بھی اس نے پورے اس پروگرام میں کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی، کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ ہاں، اس نے کچھ لوگوں کے، کچھ اماموں کے انٹرویوز دکھائے ہیں۔ امام کا جو کہنا اور اس کا کرنا اسلام نہیں ہے۔ یہ مسلم معاشرے کا مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو مسجد جانا چاہیے یا مسجد نہیں جانا چاہیے؟ یہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ اس میں فرماتے ہیں کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کو روکنا نہیں ہے، وہ مسجد میں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ لیکن کوئی حدیث آپ کو یہ ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بندیوں کو حکم دو کہ مسجد آئیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ان کو روکنا نہیں ہے مسجد آنے سے۔ ایک تو حدیث یہ ہے۔ دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو سب جانتے ہیں ام المؤمنین ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے ان کی بات میں جتنا وزن ہوگا وہ کسی مرد کی بات میں جو نبی نہیں ہے اس میں شاید اتنا وزن نہ ہو، خصوصاً جب مسئلہ عورتوں کا ہو۔ اور پھر جب دین کا مسئلہ ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا موجود ہوں تو حضرت عائشہ کی بات میں ویسے بھی وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دور میں ہوتے، اور حضرت عائشہ کچھ ہمارے دور میں نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ اس دور میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیتے، لیکن بہرحال روکا نہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم مسجد میں جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب ملے۔ تو اب اللہ ہمیں جہاں ثواب زیادہ دے گا ہم وہاں عبادت کریں گے، اور جہاں ثواب کم ملے گا وہاں ہم مجبوری میں جائیں گے، کوئی ویسے ہی ضرورت ہوگی تو چلے جائیں گے، لیکن شوق میں نہیں جائیں گے۔ شوق تو جب ہوگا نا جب ہمیں ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے آپ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں تو ایک نماز کا ہم کو ثواب ملتا ہے 1,00,000 نمازوں کے بقدر، گویا کہ ہم نے ایک وقت میں 1,00,000 نمازیں پڑھ لی، اتنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب حج کے دنوں میں ایک حاجی 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو مکہ میں موجود ہو تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ نہیں، مکہ چھوڑو، اب کہاں جانا ہے؟ اب مینا جانا ہے۔ تو مینا میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں یہاں ظہر کی نماز، پھر عصر کی نماز، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی، اور اگلے دن 9 تاریخ کی فجر کی نماز مجھ کو یہاں اس کھلے میدان میں یا ٹینٹ کے اندر پڑھنی ہے، جبکہ حرم صرف 3 میل دور ہے۔ میں ساری نمازیں وہاں پڑھ سکتا ہوں تاکہ مجھ کو ثواب وہاں زیادہ ملے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر مجھ کو ثواب ملنا چاہیے۔ یہ لاجک اس کی نہیں چلے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کہ اب نمازیں مینا میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب 9 تاریخ ہو جائے تو مینا کو بھی چھوڑ دینا ہے اور عرفات میں جانا ہے، وہاں تو وہ شاید بہت سے لوگوں کو ٹینٹ بھی میسر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم جگہ کی تبدیلی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں ثواب زیادہ ملے۔ اب مردوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا ثواب 27 گنا ہے،
اور عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہے اس کی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر میں مسجد کی نماز سے زیادہ بہتر ہے، یا کسی اور جگہ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اگر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے۔ تو اگر نماز پڑھنا ثواب کے لیے، تو ثواب عورت کو گھر میں مل رہا ہے اور مرد کو مسجد میں مل رہا ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے افضل یہی ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے اور مرد مسجد میں نماز پڑھے۔ لیکن اگر مان لیں عورت کسی سفر میں ہے یا بازار میں ہے یا کسی جگہ جا رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تو مسجدوں میں پھر اس کی گنجائش ہونی چاہیے، خصوصاً وہ مسجدیں جو راستے میں ہیں، کہ عورتوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے۔ تو بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو مسئلہ ہے وہ دراصل یہ معاشرے کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ عورت کا مسجد میں آنا حرام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی گنجائش بہت سی مسجدوں میں نہیں ہے، اور اب بہت ساری مسجدیں شہروں کے اندر ایسی بننے لگی ہیں۔ دہلی میں آپ چلے جائیں، بمبئی میں آپ چلے جائیں، اور بڑے شہروں کے اندر، کہ جہاں جگہ زیادہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ایک سیکشن مردوں کا بھی ہے اور ایک سیکشن عورتوں کا بھی ہے، تو ایسی صورت میں کہ جب عورتیں مسجدوں میں آنا چاہیں تو وہ آ سکتی ہیں۔ تو اس شخص نے جو اسلام کو ٹارگٹ بنایا ہے، مسلم معاشرے کی صورتحال کو سامنے رکھ کر، یہ دراصل اس کی نیت کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہے۔ اگر وہ ریفارمر ہوتا اور ایک مسلمان صحافی ہونے کی حیثیت سے وہ یہ کہتا کہ بھئی یہ ہمارے یہاں معاشرتی گڑبڑی ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے، تو ہم مان لیتے۔ لیکن ایک ایتھیسٹ جب یہ بات کرے گا تو اس کی نیت اسلام کے اوپر حملہ کرنا ہوگا، نہ کہ مسلم معاشرے کی کسی خرابی کو میں ریفارم لانا۔